آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، آپ گھر کو سنبھالتے ہیں، گھر والوں کا خیال رکھتی ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ ہم نے ہی گھر سنبھالنا ہے اور یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، اور ہمیں فخر کے ساتھ اس چیز کو اون کرنا چاہیے کہ ہاں میں ایک ہاؤس وائف ہوں، اپنا گھر سنبھالتی ہوں۔ اب میں اور آپ، ہم کوئی بھوت تو ہے نہیں جو میک اپ کر کے جنگلوں یا بازاروں میں ہر وقت گھومتی رہے۔ ظاہری سی بات ہے، گھر سنبھالنا ایک عورت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن پریشانی اور مسئلے کی بات یہ ہے کہ ہم سب کا خیال رکھتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم خود کو بھول جاتی ہیں، خود کو اگنور کرتی ہیں۔ کوئی بھی آ کے ہمیں بات سنا دیتا ہے، کوئی بھی آ کر ہمیں تکلیف دے دیتا ہے اور ہم چپ چاپ سہ جاتی ہیں۔ بہت کچھ سہنا بھی چاہیے، لیکن ایک حد تک، جب تکلیفیں پریشانیاں حد سے زیادہ گزر جائیں کہ آپ کو ہی اندر سے کھانا شروع کر دیں، تو وہاں پہ اپنے لیے سٹینڈ لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ پریشانیاں، دکھ، تکلیف سہنے کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہی سیٹ نہیں کیے ہوئے۔ تو اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں تو پہلے خود کو بدلیں، اس طرح خود کو بدلیں کہ دنیا اور خاندان کے لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں کہ اس کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ یقین کریں، آج جو لوگ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، وہ خود آپ کے پاس چل کے آئیں گے اور آپ سے تعلق بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو خود کو کیسے بدلیں، اپنی پرسنالٹی کو کیسے گروم کریں، صرف یہ 5 کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے مکمل دیکھیے گا اور سنیے گا بھی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہو میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں وہی آپ میری روٹین دیکھیں گے۔ امی ابو کی طرف آئی ہوئی ہوں، تو جس دن بھابھی کسی کام کے لیے بیزی ہوں، بچوں کے ساتھ بیزی ہوں، اس دن کھانے میں ان کی ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ تو آج کھانے میں بلیک چنے اور ساتھ چاول بنانے تھے، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے یہاں پہ میں 1-2 باتیں کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ مجھے کچھ دنوں سے 1-2 ویڈیوز پہ کمنٹ آئے کہ آپ ہی، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ اپنی زندگی میں سہا ہے، جس کی وجہ سے آپ اتنی زیادہ عقل مند یا ایسی باتیں کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو جگ بیتی سے سیکھ جائے، کیونکہ جو آپ بیتی ہوتی ہے نا، جو خود سہ کے چیزیں سیکھتا ہے انسان، وہ بہت مشکل ہوتی ہیں اور بہت تکلیف دیتی ہیں۔ تو میں آپ سے بھی ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کیا کریں کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ انہوں نے نقصان اٹھایا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے، کن عادتوں کی وجہ سے، خود کو بدلنے کی کوشش کیا کریں۔ اب آپ ہیں یا میں ہوں، ہم کسی میدان میں، کسی صحرا میں تو ہم رہتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ ہمیں بالکل بھی دنیا کے طور طریقوں کا پتہ نہ ہو۔ ہم کسی محلے میں رہتے ہیں، آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، سنتے، جانتے ہیں۔ فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ وقت سے پہلے سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر وہی چیزیں آپ نے خود سہ کے، برداشت کر کے، یا اپنی زندگی کے بہت سال ضائع کر کے پھر سیکھیں، تو پھر سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ سے بھی ہمیشہ وہی باتیں کرتی ہوں، کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں فلمی ڈراموں والی۔ میں ہمیشہ آپ سے وہی باتیں شیئر کرتی ہوں کہ جو ہماری ڈیلی لائف میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم طنز، طعنے یا باتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں کیا، ہمارے اپنے ہاتھ میں کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں خود کے لیے۔ ہماری زندگیوں میں سب سے پہلے ضروری پتہ کیا ہے کہ ہم نے خود کو امپروو کرنا ہے، کہ جو لوگ آج ہمیں ذلیل کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، وہ باز آ جائیں۔ تو سب سے پہلے فضول لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ جو لوگ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، آپ کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کی بات کو نہیں سننا پسند کرتے، آپ کو اگنور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا مقصد صرف آپ کو ذہنی اذیت دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے فضول لوگ ہیں تو ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہر وقت ان کے ارد گرد گھومتے رہیں، ان کی باتیں کریں، ان کے کام کریں، تاکہ آپ اگر اپنی زندگی میں کچھ سوچنا بھی چاہتے ہیں، کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، تو آپ نہ کر سکیں، آپ کا صرف وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ فضول کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ نہ تو خود کچھ کرنا چاہتے اور نہ ہی دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو آگے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں، کچھ نہ کچھ ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جو کرنا چاہتا وہ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ مجھ سے یہ بھی کمنٹ کر کے پوچھیں گے کہ آپ ہی، اگر اپنی ہی فیملی کے کچھ ایسے لوگ ہوں فضول قسم کے، جن کا مقصد صرف باتیں سنانا، تانے دینا یا رکاوٹیں پیدا کرنا ہے، فیوچر میں کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے اجازت نہیں ملتی یا کچھ بھی ایسا ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر آپ اگنور کر دیں۔ ایسے لوگ آپ کے ہو ہی نہیں سکتے، یہ نہ تو خود کے ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کے بنتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔
اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا کام خود نہیں کر سکتے، جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو ضرور مدد کریں، لیکن مدد کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے خود کو ہی نیچا دکھانا ہے یا خود کو اگنور کرنا ہے۔ ان کا کام کریں، کام کرنے کے بعد اپنے روم میں آ جائیں، وہ کریں جو آپ کے فیوچر کے لیے بہتر ہے۔ یقین کریں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اگر آپ خود کو وقت دینا، خود کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، اپنا وقت ضائع کیے بغیر کچھ ایسے کام میں لگائیں جو آپ کی زندگی میں، آپ کے فیوچر میں آپ کے کام آ سکے۔ یہی لوگ جو آج آپ کو ذلیل کرتے ہیں، یہی لوگ جو آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے، یہی لوگ جو آپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، یہ آپ سے رشتہ داری کرنے کے لیے، رشتہ بنانے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے ترسیں گے۔ دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے، سہارے تلاش کرنا ختم کرتے ہیں۔ یہ جو ساری زندگی ہم دوسروں کے سہارے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہی ہم خود کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، یہی چیزیں ہمیں کمزور بنا دیتی ہیں۔ میکے میں بھائی ابو کے سہارے اور شادی کے بعد شوہر کے سہارے، ٹھیک ہے آپ کے سربراہ ہے، ان کی بات سننی چاہیے، ماننی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن خود کو اتنا کمزور نہیں بنانا چاہیے، اتنا کمزور نہیں ثابت کرنا چاہیے کہ کوئی بھی آئے گا اور آپ کے اوپر سے گزر جائے گا اور اس کو فرق بھی نہ پڑے۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ انسان ہیں، آپ فیل کرتی ہیں، آپ کی اپنی ایک سوچ ہے، آپ کی اپنی ایک رائے ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی آئے گا تو مجھے خوش کرے گا، کوئی آئے گا میرا خیال رکھے گا، کوئی آئے گا میری کیئر کرے گا، کوئی آئے گا مجھے سپورٹ کرے گا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہی ہم اپنے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ کون نہ آ سکتا ہے؟ آپ خود کو مضبوط بنا سکتی ہیں، آپ خود کو خوش رکھ سکتی ہیں، آپ اپنا سہارا خود بن سکتی ہیں، کوئی نہیں آتا۔ یقین کریں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ سگے خون کے رشتے بھی جب اپنی اپنی زندگیوں میں بیزی ہو جاتے ہیں نا، اپنے بچوں میں، بیوی بچوں میں، تو کوئی بھی کسی کی نہیں سنتا۔ میری بہت ساری سسٹرز جب مجھ سے بات کرتی ہیں نا، فیس ٹو فیس بھی، اور جب کمنٹ کر کے بات کرتی ہیں انسٹاگرام پہ بھی، اور یہ جب بات کرتی ہیں نا کہ کوئی سہارا نہیں بنتا، نہ شوہر میرا اپنا ہے، نہ میکے والے میری بات سنتے، انہوں نے تو بس مجھے بھول ہی گئے ہیں، یہ وہ، تو میرا ان سے صرف ایک ہی ہمیشہ سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ خود کی ہیں؟ پہلے آپ خود کی تو بن جائیں۔ کب تک اپنے گلے شکوے کرنے، کب تک دوسروں کو بلیم کرنا ہے کہ وہ میرا اپنا نہیں رہا، وہ میرا سہارا تھا، میں شوہر میرا اپنا نہیں بن رہا۔ پہلے خود کی بن جائیں۔ آپ خود کی بنو گے نا، یقین کریں کہ ہر کوئی آپ کا اپنا ہوگا۔ لوگوں کے سامنے، کسی بھی رشتے کے سامنے خود کو سچا ثابت نہ کریں۔ اگر کوئی آپ پہ یقین نہیں کر رہا، آپ کو جھوٹا سمجھ رہا ہے، تو اس کو سمجھنے دیں۔ اگر کوئی آپ کو بیکار کہہ رہا ہے تو اس کو کہنے دیں، اگر کوئی آپ کو فضول کہہ رہا ہے تو اس کو کہنے دیں، اگر کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تو اس کو دکھانے دیں۔ کبھی بھی لفظوں سے آپ جیت نہیں سکتے۔ سامنے والا اور مزید آپ کے سامنے کچھ ایسی ڈیمانڈز، ایسے لفظ رکھ دے گا، کب تک خود کو لفظوں کے سہارے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے تو ایسے لوگوں سے بحث نہ کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ نے خود کو نہیں بدلنا۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ٹھیک ہو اپنی جگہ پہ، تو محنت کریں، کامیابی حاصل کریں۔ اس کے بعد آپ کی کامیابی خود چیخ چیخ کے سب کو بتا دے گی کہ آپ کتنی بیوقوف تھی، کتنی بیکار تھی، آپ کو کتنی سمجھ نہیں تھی۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بھی یہی ایک چیز رکھی ہے، میں کبھی بھی خود کو ثابت کرنے کے لیے، خود کو سچا بتانے کے لیے کہ یہ بات میں نے بولی کہ نہیں بولی، میں کبھی بھی کسی کے پاس نہیں جاتی۔ اگر کوئی آ کے فیس ٹو فیس مجھ سے پوچھ لیتا ہے تو میں اس کو بتا دیتی ہوں۔ اگر پیٹھ کے پیچھے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو اگنور کر دیتی ہوں، کیونکہ پیٹھ کے پیچھے جو باتیں کی ہوتی ہیں نا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اپنی کامیابی کی طرف، اپنی زندگی کے کچھ گولز سیٹ کریں، ان کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، آپ کی کامیابی خود چیخ چیخ کے سب کو بتا دے گی۔ میں ہمیشہ ایک بات آپ سے کرتی ہوں، اور میں نے بہت ساری اپنی ویڈیوز میں یہ بات بولی ہوئی ہے آپ کو، کہ آپ کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے، آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ میں بھی گھر سے باہر نہیں تھا نکل سکتی، شادی کے بعد بہت ساری چیزیں تھی، بہت ساری ریزنز تھی، تو ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل بنا لیا اپنے لیے، اپنی خاطر، اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا چینل بنا لیں۔ کامیابی مل جاتی ہے، طریقہ آنا چاہیے۔ مجھے بتانے والا، مجھے سکھانے والا کوئی بھی نہیں تھا، میں نے یوٹیوب سے ہر چیز سیکھی ہے۔ آج بھی جب انسٹاگرام پہ میری بہت ساری بہنیں مجھ سے ہیلپ مانگتی ہیں، میں ان کو بتاتی بھی ہوں۔ اب میں آپ کو دوسری یوٹیوبرز کی طرح یہ تو ہرگز نہیں کہوں گی کہ آپ یہ مت کریں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ہے، آپ گھر بیٹھے
اپنی سپورٹ خود کر سکتی ہیں، اپنے لیے خود کما سکتی ہیں، تو ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل بنا لیں۔ اب یہاں پہ بہت ساری میری سسٹر یہ بھی سوال مجھ سے کریں گی کہ اگر پرمیشن نہ ملے، شوہر اجازت نہ دے، شوہر کو منانا، شوہر سے اجازت لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب آپ نے سوچ لی ہے نا، 1 سال لگ جائے گا، 2 سال لگ جائیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کو جب منایا تھا نا اس چیز کے لیے، مجھے پورا 1 سال لگا تھا۔ تو یہ چیزیں آپ بھی کر سکتی ہیں اپنی زندگی میں۔ ہمیشہ ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ ہم سامنے والے کو نہیں بدل سکتے، جب بھی بدلنا ہے ہم نے خود کو بدلنا ہے۔ سامنے والا کیوں بدلے گا ہمارے کہنے پہ؟ اگر ہمیں کوئی آ کے کہے کہ آپ اپنی یہ عادتیں ختم کر لو، آپ یہ چیز ختم کر لو، کیا ہم کریں گے کسی کے کہنے پہ؟ ہم نہیں کریں گے جب تک ہمارے اندر سے آواز نہیں آئے گی۔ تو یہی چیز ہے کہ سامنے والے سے بحث کرنے کی بجائے، اس کو بدلنے کی بجائے خود بدلے اپنے آپ کو، خود کو ثابت کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے حیران رہ جائیں کہ یہ کل تک تو یہ بندی یہ تھی اور آج یہ، اس کو اچانک سے کیا ہوا ہے، یا اس کی زندگی میں ایسا کیا چیز آئی ہے کہ یہ ٹوٹل بدل گئی ہے۔ تو ہمیشہ خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی میری سسٹرز ہیں یہ بات کرتی ہیں کہ آپ یہ ویڈیوز کہاں سے لیتی ہیں، یہ وہ، دیکھیں آپ میری پوری ویڈیو اگر غور سے سنیں تو اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں کی، میں نے کوئی کتابی باتیں نہیں کی۔ یہ میری کہانی، آپ کی کہانی، ہمارے آس پاس کی سسٹرز کی کہانی ہے، جو روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنی زندگی میں سہ رہی ہوتی ہیں، چیزیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ ہر چیز برداشت کرنے والی نہیں ہوتی۔ آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ جو بات میں پی گئی وہی بات مجھے کھا گئی۔ تو ہر چیز جو ہے نا وہ برداشت کر کے خود کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پہ تقریباً 8-9 منتھ کے بعد یہاں پہ اپنی امی ابو کی طرف آئی ہوں۔ تو میری محلے میں جو بھی میری سسٹرز تھی، جاننے والی تھی، میں جب ان کی لائف کو میں نے سنا نا، یقین کریں کسی سے بات ہوئی تو بہت ساری سسٹرز ایسی ہیں جو بلا وجہ اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کر رہی ہیں۔ تو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف صرف اتنی سی بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم خود کے لیے سٹینڈ نہیں نہ لیتے تو کوئی بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچتا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، چھوٹا سا ایک میسیج کہ پلیز اپنے بارے میں سوچیں۔ آپ خود کو خوش رکھ سکتی ہیں، آپ خود کا سہارا بن سکتی ہیں، آپ خود کو کامیاب بنا سکتی ہیں، آپ سب کچھ کر سکتی ہیں اپنے لیے۔ تو یہ جو دوسروں سے گلہ شکوہ کرنے کی بجائے نا، خود سے باتیں کریں کہ آپ نے اپنے لیے کیا کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔